السلام علیکم ویورز آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ چیز ہے بلیک ہول۔ بلیک ہول آسمان میں، خلا میں خالی جگہ کے علاوہ کچھ بھی ہے، بلکہ یہ ایک بہت چھوٹے رقبے میں بھری ہوئی مادے کی ایک بڑی مقدار ہے۔ سورج سے 10 گنا زیادہ بڑے ستارے کے بارے میں سوچیں جو نیو یارک شہر کے تقریباً قطر کے دائرے میں نچوڑا گیا ہے۔ نتیجاً ایک کشش شکل کا میدان اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی چیز حتیٰ کہ روشنی بھی بچ نہیں سکتی۔ حالیہ برسوں میں ناسا کے آلات نے ان عجیب و غریب اشیاء کی ایک نئی تصویر پینٹ کی ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے خلا میں سب سے زیادہ دلکش اشیاء میں سے ایک ہے۔ خلا میں کسی چیز کا خیال اتنا وسیع اور گھنا ہے کہ روشنی اس سے بچ نہیں سکتی۔ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ سب سے زیادہ مشہور طور پر بلیک ہولز کی پیشن گوئی آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کے ذریعے کی گئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایک بڑے ستارے کی موت ہوتی ہے تو یہ اپنے پیچھے ایک چھوٹا گھنا بقیہ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کور کی کمیت سورج کی کمیت سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے تو مساوات نے ظاہر کیا کشش شکل کی قوت دیگر تمام قوتوں پر غالب آ جاتی ہے اور ایک بلیک ہول پیدا کرتی ہے۔ سائنسدان دوربینوں سے بلیک ہول کا براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتے جو ایکس رے روشنی یا برقی مقناطیسی تابکاری کی دوسری شکلوں کو پتہ لگاتے ہیں، تاہم ہم بلیک ہول کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور قریبی دیگر مادوں پر ان کے اثرات کا پتہ لگا کر ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بلیک ہول انٹرسٹیلر مادے کے بادل سے گزرتا ہے، مثال کے طور پر یہ مادے کو اندر کی طرف کھینچے گا جسے ایکریشن کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی عمل ہو سکتا ہے اگر کوئی عام ستارہ بلیک ہول کے قریب سے گزر جائے۔ اس صورت میں بلیک ہول ستارے کو پھاڑ سکتا ہے کیونکہ یہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جیسے جیسے متوجہ مادہ تیز اور گرم ہوتا ہے یہ ایکس رے خارج کرتا ہے جو خلا میں پھیلتی ہے۔ حالیہ دریافتیں کچھ پریشان کن ثبوت پیش کرتی ہیں کہ بلیک ہول اپنے آس پاس کے محلوں پر ڈرامائی اثر ڈالتے ہیں۔ طاقتور گاما شعاعیں کا اخراج قریبی ستاروں کو کھا جاتا ہے اور کچھ علاقوں میں نئے ستاروں کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے، جبکہ دوسروں میں اسے روکتا ہے۔ ایک ستارے کا اختتام ایک بلیک ہول کی شروعات ہے۔ زیادہ تر بلیک ہولز ایک بڑے ستارے کی بقیہ سے بنتے ہیں جو سپر نووا کے دھماکے میں مر جاتے ہیں۔ چھوٹے ستارے گھنے نیوٹران ستارے بھی بن جاتے ہیں جو روشنی کو پھنسانے کے لیے اتنے بڑے نہیں ہوتے۔ اگر ستارے کا کل کمیت کافی بڑا ہے، سورج کی کمیت تقریباً 3 گنا ہے، تو یہ نظریاتی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی قوت روشنی کو روک نہیں سکتی۔ کشش شکل کے زیر اثر گرنے سے ستارہ، تاہم جیسے ہی ستارہ گرتا ہے ایک عجیب چیز ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ستارے کی سطح ایک خیالی سطح کے قریب آتی ہے جسے واقعہ کا افق کہا جاتا ہے، ستارے پر وقت مبصرین کے دور رکھے ہوئے وقت کے مقابلے میں سست ہو جاتا ہے۔ جب سطح واقعہ افق تک پہنچ جاتی ہے وقت ساکن رہتا ہے اور ستارہ مزید نہیں گر سکتا۔ یہ ایک منجمد گرنے والی چیز ہے۔ ماہرین فلکیات نے سب سے چھوٹے بلیک ہول کی امیدوار کی نشاندہی کی ہے، یہاں تک کہ بڑے بلیک ہول ستاروں کے تصادم کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں۔ دسمبر 2004 میں اس کے آغاز کے فوراً بعد ناسا کے سوئفٹ دوربین نے روشنی کی طاقتور تیز رفتار چمکوں کا مشاہدہ کیا جسے گاما رے برسٹ کہا جاتا ہے۔ چندر اور ناسا کے ہیلی اسپیس ٹیلیسکوپ نے بعد میں واقعے کے آرٹر گلو سے ڈیٹا اکٹھا کیا اور مل کر مشاہدات نے ماہرین فلکیات کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ طاقتور دھماکے اس وقت ہو سکتے ہیں جب ایک بلیک ہول اور نیوٹران ستارہ آپس میں ٹکراتے ہیں، جس سے ایک اور بلیک ہول پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ بنیادی شکل کے عمل کو سمجھا جاتا ہے، بلیک ہولز کی سائنس میں ایک بارہا اسرار یہ ہے کہ وہ 2 یکساں مختلف سائز کے پیمانے پر موجود دکھائی دیتے ہیں۔ ایک سرے پر ان گنت بلیک ہولز ہیں جو بڑے پیمانے پر ستاروں کی بقیات ہیں۔ پوری کائنات میں پیپرڈ یہ سٹیلر
ماس بلیک ہول عام طور پر سورج سے 10 سے 24 گنا بڑے ہوتے ہیں۔ ماہرین فلکیات انہیں اس وقت دیکھتے ہیں جب ایک اور ستارہ اپنے ارد گرد موجود کچھ مادے کو بلیک ہول کی قشر ثقل کے ذریعے پھنسانے کے لیے کافی قریب آتا ہے۔ اس عمل میں ایکس رے نکالتا ہے، تاہم زیادہ تر تاریکی بلیک ہول کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اس طرح کے بلیک ہول پیدا کرنے کے لیے کافی بڑے ستاروں کی تعداد کا اندازہ لگاتے ہوئے تاہم سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ صرف آسمان میں خلا میں 10 ملین سے 1 ارب تک ایسے بلیک ہول موجود ہیں۔ سائز کے اسپیکٹرم کے دوسرے سرے پر جنات ہیں جنہیں سپر میسو بلیک ہول کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کروڑوں اگر اربوں نہیں تو سورج سے کئی گنا بڑے ہیں۔ ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ سپر میسو بلیک ہول تقریباً تمام بڑی کہکشاؤں کے مرکز میں ہیں، یہاں تک کہ ہماری خلا میں بھی ہیں۔ ماہرین فلکیات قریبی ستاروں اور گیس پر ان کے اثرات کو دیکھ کر ان کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ تاریخی طور پر ماہرین فلکیات کا طویل عرصے سے یہ خیال رہا ہے کہ درمیانی سائز کے بلیک ہول موجود نہیں ہیں، تاہم چندرا ایکس ایم ایم نیوٹن اور ہبل کے حالیہ شواہد اس معاملے کو مضبوط کرتے ہیں کہ درمیانے سائز کے بلیک ہول موجود ہیں۔ سپر میسو بلیک ہولز کی تشکیل کے لیے ایک ممکنہ طریقہ کار میں کمپیکٹ ستاروں کے جھرمٹ میں ستاروں کے تصادم کا سلسلہ وار رد عمل شامل ہے، جس کے نتیجے میں انتہائی بڑے ستارے بنتے ہیں جو پھر ٹوٹ کر درمیانی بڑے پیمانے پر بلیک ہولز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ستاروں کے جھرمٹ پر پھر کہکشاں کے مرکز میں ڈوب جاتے ہیں، جہاں درمیانی بڑے پیمانے پر بلیک ہول مل کر ایک زبردست بلیک ہول بناتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔